الرحیم۔ کلکتہ سے ایک صاحب نے خط کے جواب میں حضرت نے جس میں انہوں نے اپنی کچھ پریشانیوں اور تکلیفوں کی شکایت کی تھی، اس مختصر سے مکتوب میں پریشانیوں کے اسباب اور ابتلاء کے وقت ایمانی طرز عمل کی پوری وضاحت فرمائی۔ کسی صاحب نے خط لکھا اور اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک ایسا انداز اختیار فرمایا کہ ایک مسلمان کو اور ایک صاحب ایمان کو ان پریشانیوں کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ عزیز گرامی قدر آفاکم اللہ، ان حالات سے جو تم نے لکھے رنج اور قلق فطرتی اور طبیعی چیزیں ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اور نہ صرف تمہیں بلکہ تم سے تعلق رکھنے والے سبھی کو ہونا ضروری ہے، اور خاص طور سے یہ نکارہ تمہارے والد صاحب کے احسانات کا دبا ہوا ہے، اس لیے فطرتاً بھی رنج ہوا، اور میرے لیے تو شرعاً بھی رنج ضروری ہے۔ لیکن تمہارے خط میں ایک بات ہے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی پر ظلم نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، جو عام طور پہ لوگوں کے انداز گفتگو ہوتی ہے۔ ہم نے تو کسی کا حق نہیں مارا، کسی کی تکلیف نہیں دی، پھر مصیبتیں کیوں، اور پھر پریشانی کیوں، اور پھر بیماری کیوں؟ اور بسا اوقات اس معاملے میں اتنا غلو کرتا ہے کہ ساری مصیبت ہم پہ آنی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے جو خط میں یہ بات لکھی کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، پھر یہ دم نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ میری عقل کام نہیں دیتی، یعنی خط لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میری عقل کام نہیں کرتی، ہم نے کسی کا نقصان نہیں کیا، حق نہیں مارا، اور پھر یہ تکلیفیں اور پریشانیاں دم میرے اوپر آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سب آدمی دنیا میں رہتے ہیں تو یہ حالات پیش آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ایمانی طرز عمل اختیار نہیں کرتے۔ دیندار بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، حاجی، لیکن اس کے سوچ کا جو زاویہ ہوگا وہ بڑا غلط ہوگا، جس کی وجہ سے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ مصیبت بھی اٹھاتا ہے، اجر و ثواب سے بھی محروم رہتا ہے، تکلیف بھی اٹھاتا ہے، فوائد بھی نہیں اٹھا پاتا، آزمائش میں بھی رہتا ہے، رحمت بھی نہیں بنا پاتا۔ تو گھاٹا ہے۔ پھر فرما رہا ہے کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، پھر دم نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ میری عقل کام نہیں دیتی۔ اس میں دو امر قابل لحاظ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنی غلطیوں پر کبھی احساس نہیں ہوا کرتا، بس اوقات آدمی کو اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں لگتا، جیسے آدمی کو بس اوقات اپنی بیماریوں کا پتہ نہیں لگتا، کسی نباز کے پاس نب دکھائے تو بیماریوں کا پتہ لگتا ہے، ایسے ہی جب آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی غلطیوں کا پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی آئینہ ہی نہیں دیکھتا، جس آئینے میں دیکھ کر اسے اپنی غلطیوں کا پتہ لگے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کبھی تو اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہوا کرتا۔ یہ دعویٰ کہ کسی پر ظلم نہیں کیا گیا، کسی کے حق تلفی نہیں کی گئی، وغیرہ وغیرہ، خدا کرے ایسا ہی ہو، اور تمہارے والد صاحب کے معاملات کی وجہ سے قوی امید یہی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی کو کسی وقت اپنے کو خطا اور قصور سے بری نہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہی کرے ایسا ہی ہو، لیکن پھر بھی جب کوئی آزمائش اور تکلیف آئے تو یہ تو خیال نہیں جانا چاہیے کہ میں تو بس بے قصور تھا، اور میرے پاس میرے سے تو کوئی غلطی بھی میں نے نہیں کی، میرے ہاں تو کوئی خطا بھی نہیں ہوئی، اور پھر دھمادم یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے، خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن اس کے باوجود آدمی کو کسی وقت اپنے کو خطا اور قصور سے بری نہ سمجھنا چاہیے۔
اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں قصوروں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ اور اندرون دل سے معافی کی درخواست کرتے رہنا چاہیے. یہ ایمانی طرز عمل ہے. تکلیف میں، آزمائش میں، کوئی بھی رنج زندگی میں پیش آئے تو ایک مسلمان کا، ایک صاحب ایمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بارے میں ہرگز یہ تصور نہ کرے کہ میں تو بے قصور ہوں، مجھ سے کوئی خطا ہوئی نہیں، میں تو اتنی نیکیاں کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور تہجد پڑھتا ہوں. ہاں، تو یہ تو تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں قصوروں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ اور اندرون دل سے معافی کی درخواست کرتے رہنا چاہیے. معافی کی درخواست کرتے رہنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک سے یہ دعا نقل کی گئی کہ یا اللہ، جس بندے کو مجھ سے کچھ تکلیف پہنچی ہو یا میں نے اس کو کچھ برا بھلا کہا ہو یا مارا ہو تو مجھے معاف فرما دے. اللہ کا نبی جب وہ اپنی دعا میں یہ طرز اختیار کر رہے تو ایک بندہ کیوں کیا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے قصور سمجھے یا ناز، یا جسے کہیں کہ وہ اپنی نیکیوں پر اس کی نظر ہو. تو نبی کی دعاؤں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ یا اللہ، بندے کو مجھ سے کچھ تکلیف پہنچی ہو یا میں نے اسے کچھ برا بھلا کہا ہو یا مارا ہو تو مجھے معاف فرما، اور اس کو اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب بنا. جب سید الکونین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے متعلق یہ دعا کرتے رہتے ہوں تو میرا تمہارا کیا منہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی کا حق ضائع نہیں کیا. اس کے علاوہ اگرچہ عام قاعدہ یہی ہے کہ اپنی بدعمالیاں پریشانیوں کا سبب ہوا کرتی ہیں. اگرچہ عام قاعدہ یہی ہے کہ اپنی بدعمالیاں پریشانیوں کا سبب ہوا کرتی ہیں. عام قاعدہ یہی ہے، اور ہمیں تو اپنے آپ کو اسی قاعدے میں رکھنا چاہیے کہ پریشانیاں میری کسی خطا کی وجہ سے. قرآن پاک کا ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر بدعمالی کی وجہ سے ہی پریشانی آتی ہے یا پریشانیاں صرف بدعمالیوں کی وجہ سے ہی آتی. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن عام قاعدہ یہی ہے. عام قاعدہ یہی ہے. مثلا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جو بھی مصیبت آئے گی وہ بدعمالیوں کی وجہ سے آئے گی. نہیں، صحابہ، اللہ کے نیک بندے، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر بھی مصیبتیں آئیں لیکن اس عام قاعدے کے مطابق نہیں آئیں، کیونکہ اللہ نے ان کے بے قصور ہونے کا خود اعلان فرمایا. تو قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ بعض پریشانیاں اور تکلیفیں فرمایا پھر انبیاء اعظام اور اولیاء کرام کو فقر و فاقہ اور پریشانیاں نہ ہوتی اگر ہر پریشانی کی وجہ گناہ ہوتی، تو پھر ان حضرات پر فقر و فاقہ نہ آتا اور غیروں کی طرف سے تکلیفیں نہ پہنچتی، انہیں دکھ درد نہ ہوتا. ایسا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ بلائیں سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو افضل ہو ان کے بعد جو افضل ہو. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھ کیا کہہ رہا. انہوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا پھر فقر کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف
فقر اتنی زور سے دوڑتا ہے جتنا پانی نیچے کی طرف زور سے آتا ہے. سبحان اللہ. کیا ذہن بنایا اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے کیا ذہن بنایا اپنے ساتھیوں کا. اور کیا ایمانی طرز سوچ یہ ہے, ایمانی طرز عمل یہ ہے, سوچ کا صحیح رخ یہ ہے, سوچ کا صحیح رخ یہ کہ جب بھی تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں تو سب سے پہلے اپنے قصوروں پہ نظر, اپنی خطاؤں پہ نظر ہو. یہ جو ہر زبان پہ شکوے اور شکایت ہے, اور بس اوقات جو اللہ سے تھوڑا سا قریب بھی ہوتا ہے, ہاں وہ بھی دور ہو جاتا کہ مجھ پر کیوں مصیبتیں آ رہی, مجھ پر کیوں پریشانیاں ہو رہی. حالانکہ یہ وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرنے کا, اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا, اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا, اور اپنی زندگی میں جو خطائیں ہیں ان پہ گہری نظر رکھنے کا. پہلے دوربین سے دیکھتا تھا, اب خود بین سے دیکھ رہا. تو اپنے قصوروں پر, اپنی خطاؤں پہ گہری نظر ہو. یہ البتہ دوسرا قاعدہ بھی بتا دیا کہ ہر ایک پر اس وجہ سے نہیں آتی. تو اپنے بارے میں تو یہی ہو کہ میں قصوروار ہوں, لیکن دوسروں کے بارے میں میرا حسن ظن ہو کہ اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا. سبحان اللہ, اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا. میرا اپنے بارے میں تو یہی رہے ہو, میرا ذہن یہی بنے, میری سوچ یہی بنے کہ میرا کوئی قصور ہوا. لیکن جب دوسرے کو کسی کو تکلیف میں دیکھے, آزمائش میں دیکھے, تو سمجھے اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کرنا چاہتا, کیونکہ دوسرا قاعدہ بھی ہے. یہ ایمانی طرز عمل ہے, یہ ایمانی طرز عمل ہے ہمیشہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فقر کے لیے تیار رہو, اس لیے کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر اتنی زور سے دوڑتا ہے جتنا پانی نیچے کی طرف زور سے چلتا ہے. اس لیے یہ سمجھ لینا کہ پریشانیاں وغیرہ ہمیشہ سزا ہی ہوتی ہیں صحیح نہیں. میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ کے والد کے اعمال حسنہ میری نگاہ میں بہت زیادہ ہیں, اس لیے رفع درجات کے لیے بھی ایک ابتلا ہے جو وقتی ہے. سبحان اللہ. دوسروں کو تو یوں تسلی دو, جو تمہارے پاس کوئی آئے پریشانی لے کر, دکھ لے کر, ٹھیک ہے نا, تو اس کو تو یوں تسلی دو. اور ہاں اگر اس کو اپنی غلطیوں پر نظر ہی نہیں ہے تو پھر حکمت سے اسے اپنی خطاؤں کی طرف بھی توجہ دلاؤ. اگر وہ مایوس ہو رہا ہے تو پھر اسے کہو میاں اللہ رحمت کا معاملہ بھی تو کرتا ہے, نوازنا بھی تو چاہتا ہے, تاکہ اسے مایوسی سے بچایا جاؤ. اور اگر وہ ہر دھرم ہے, ٹھیک ہے نا, اور گناہوں پہ جری ہے, پھر حکمت سے اسے اس کے گناہوں کی طرف بھی متوجہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں پہ تو یہ جری رہے اور وغیرہ بھی کرتا رہے, وغیرہ بھی کرتا رہے. ایسا نہ ہو بھائی, اب پیچس کی دوائی بھی لے رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, اور ساتھ کہہ رہا ہے پیٹ چل رہا ہے, پیٹ چل رہا ہے. ارے میاں کھا کیا رہے ہو, اب وغیرہ بھی کر رہا ہے کہ پیٹ بڑا خراب ہے, بڑا خراب ہے. تو گناہوں پہ ہر دھرمی بھی ہے, پھر وویلا بھی ہے. تو اسے حکمت سے اس کی اس بیماری کی طرف توجہ بھی دلاؤ, متنبی بھی کرو. فرمایا میرے خیال میں تو اس لیے رفع درجات کے لیے بھی ایک ابتلا ہے جو وقتی ہے اور انشاءاللہ جاتا رہے گا. گھبرانا تو ہرگز نہ چاہیے, گھبرانا تو ہرگز نہیں چاہیے, البتہ دعا سے دریغ نہ کرنا چاہیے, البتہ دعا سے دریغ نہ کرنا چاہیے. دعاؤں کا اہتمام بڑھ جائے, اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے. سبحان اللہ.
گھاٹا اس وقت میرے عزیزوں ہوتا ہے کہ تکلیف بھی ہو، آزمائش بھی ہو، مصیبت بھی آئے اور یہ بیچارہ اجر و ثواب بھی کما نہ سکے۔ اور اگر تکلیف آئی، مصیبت آئی، آزمائش آئی اور اس نے کمائی کر لی تو پھر تو ایسا ہے کہ سونے کی ڈلی دے دی اور اس سے زیادہ قیمت لے لی، یہ تو پھر اللہ سے سودا کر لیا۔ کتنی اسے پیاری ہو، سونے کی ڈلی قیمتی دے دی اور اس سے زیادہ پیسہ لے لیا تو آدمی غمگین تھوڑی رہتا ہے۔ میاں کوئی چیز چلی گئی تو اس سے بڑھ کر اجر و ثواب بھی تو مل گیا، اس سے بڑھ کر اجر و ثواب بھی تو مل گیا۔ کوئی دکاندار سونے کی ڈلی دے کر غم میں تھوڑا سونا چلا گیا، سونا چلا گیا، بلکہ وہ کہتا ہے میاں گیا تو کیا ہوا، اس سے زیادہ قیمت بھی تو آ گئی۔ ایسی مسلمان اس غم میں پھر نہیں رہتا، اس غم میں نہیں رہتا۔ اللہ بیٹا لے لے، بیٹی لے لے، صحت لے لے، کوئی چیز بھی لے لے، مال لے لے، غم میں نہیں رہتا کہ بلکہ یہی خیال کرتا ہے کہ اتنی چیز اللہ نے لی، اس سے زیادہ قیمتی چیز دے دی، نفع میں تو میں ہی رہا، نفع میں تو میں ہی رہا۔ تو اس لیے فرما رہا ہے انشاءاللہ گھبرانا تو ہرگز نہ چاہیے، البتہ دعا سے دریغ نہ کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے تنہائی میں خوب مانگتے رہنا چاہیے، اپنی کسی تدبیر پر یہ اعتماد ہرگز نہ چاہیے کہ فلاں تدبیر ضرور کارگر ہوگی۔ تدابیر صرف اسباب کا درجہ ہیں، ان میں اثرات پیدا کرنا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اعتدال کے ساتھ تدبیر کرے، اعتدال اس میں بھی غلو نہ کرے، اعتدال کے ساتھ تدبیر کرے اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ تدبیر صرف اسباب کا درجہ ہیں، ان میں اثرات پیدا کرنا اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ یہ خیال بھی نہ کرنا چاہیے کہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ دعا بہت اہتمام سے مانگنی چاہیے اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اثر بعض دفعہ دوسری صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اثر بسا اوقات دوسری صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جنہوں اللہ رب العزت ایمان کی دولت دیتا ہے تو ان کی سوچ تو بڑی عجیب ہوتی، ہر چیز کا رخ بہت شاندار بنا لیتے۔ ایک عرب ساتھی تھے، بڑی تکلیفوں میں تھے، آزمائشوں میں تھے، بچے کہاں، بیوی کہاں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور پھر یہ تکلیفیں اور آزمائشیں اور اتنے دعائیں بھی کر رہے ہیں کیا؟ کہا بھائی جو بچہ روتا ہے تو بس اوقات اب اور بچہ کا رونا باپ کو اچھا لگتا ہے تو اسے ٹافی فوراً نہیں دیتا، بلکہ لوگوں سے کہتے ہیں بچہ کیسے رو رہا ہے، کیسے مانگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اور جو تنگ کرتا ہے فقیر بس لے جا یہاں سے، اسے جلدی دے دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ ہمارا مانگتا ہی اللہ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم مانگتے ہی رہیں گے چاہے اللہ دے نہ دے، اور جلدی مل گیا تو ہمارا یہ مانگنا اللہ نہیں دیکھے گا، اس لیے اللہ ہمارا مانگنا ہی دیکھنا چاہتا۔ تو یہ جو ایمانی طرز عمل ہے سبحان اللہ، وہ تو کمائی ہی کمائی۔ اگر وہ مصیبت ٹل جائے تو اب وہ مانگنا چھوڑ دیا تو جو مانگنے کی نیکیاں تھیں اس سے تو یہ خالی ہو گیا۔ تو بس اوقات اللہ رب العزت یوں نظام چلاتا، لیکن ہماری سوچ دوسری ہے نا، ہم کہتے فوراً ہو جائے، فوراً ہو جائے، بس یہاں دعا اٹھائی اور بس ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے یار اتنا بزرگ بھی ہوں اور اتنی دعائیں بھی کی، اب تک نہیں ہوا، اب تک نہیں ہوا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ ایمانی طرز عمل نہیں۔ جب اللہ رب العزت ایمانی سوچ نصیب فرماتا ہے تو وہ ہر چیز سے خیر نکالتا ہے، ہر چیز سے خیر کہ بھئی اللہ کو میرا مانگنا ہی پسند ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ فوراً دے دیتا
تو میں اس دعا کی عبادت سے محروم ہو جاتا، اللہ سے مانگنے سے محروم ہوتا. سبحان اللہ، اسی میں میرا نفع ہوگا. ہاں کیا کہتا ہے اللہ رب العزت؟ نعم العبد انہ اواب، کتنا اچھا بندہ ہے میرا کہ بس میری طرف ہی رجوع کرتا رہتا ہے. یہ ایمانی طرز عمل ہے. تو اس کی برکت سے آدمی پریشان نہیں رہتا، کمائی ہو رہی ہے مطمئن رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا کہ اللہ تمہاری سنتا نہیں. ایمانی طرز عمل ہے کہ اللہ کو میرا مانگنا ہی پسند ہے. سبحان اللہ. تو میرے عزیزو، جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دین سے جوڑ رکھا، ہماری سوچ بھی یہ بنے. ہاں سوچ بھی. ہمارا ایمانی طرز عمل بھی یہی ہو. عافیت ہر وقت سے مانگے. اللہ کو عافیت مانگنا پسند ہے. اس کے اندر بھی ہمارا احتیاج ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہم تحمل نہیں کر سکتے. عافیت ہر وقت مانگیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ دعا بہت پسند ہے جب بندہ اللہ سے عافیت مانگتا. لیکن اللہ کا حکیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے. تو ایسے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع بڑھنا چاہیے، رجوع بڑھنا چاہیے. فرمایا دعا بہت اہتمام سے مانگنی چاہیے، اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اثر بعض دفعہ دوسری صورت میں ظاہر ہوتا ہے. چونکہ احادیث میں یہ مضمون کثرت سے آیا ہے، درود شریف کی کثرت بلا لحاظ تعداد ہر قسم کے مکارہ یعنی تکلیف سے حفاظت اور مقاصد میں کامیابی کے لیے بہت مفید اور مجرب. خود بھی اہتمام کریں اور احباب اور متعلقین کے بھی اس کی تاکید کریں. کثرت درود شریف کی برکت سے بھی اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریبات نکاح کو شرعی طور پہ منعقد کرنے کی تعلیم ترغیب دی. مختصر یہ کہ لوگوں کی تان و تشنی کی ہرگز برباد نہ کرنا، مقامی لوگوں کی دعوت وغیرہ کا ہرگز اہتمام نہ کرنا، البتہ آنے والے مہمانوں کا ضرور اکرام کرنا، اور مقامی لوگوں میں جو شخص کوئی فقرہ کسے اس کی پرواہ نہ کرنا. حدیث پاک میں آیا ہے بابرکت نکاح وہ ہے جو بہت آسان ہو، دلہن کے کپڑوں میں بھی زیادہ زور نہ دکھلانا، ایک دو جوڑے باقی معمولی. اعتدال یعنی ہمارے ہاں تو معاملہ ہی بہت عجیب ہے نا. اب تو اس کا تصور کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، تصور کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کم سے کم ہمیں اپنی دینداری کا گھمنڈ تو نہ رہے. ہم تو دیندار ہیں، کم از کم یہ تو یہ خیال تو نہ ہو کہ ہم تو دیندار ہو گئے. جب یہ زندگی نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے اوروں سے اچھے ہیں، ہر دینداری کا گھمنڈ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب تکلیف آتی یار ہمارے اوپر تکلیف کیوں ہے، ہم تو اتنے دیندار ہیں. تم یہاں ہم اپنے پیمانے میں دیندار ہیں، اپنے پیمانے میں دیندار ہیں، اپنی نظروں میں ہم دیندار ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنے نظروں میں. تو کم از کم یہ احساس تو ہر وقت رہے میاں دینداری سے تو بہت دور ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کچھ جوڑا ہوا ہے، بس اللہ میاں کچھ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، باقی معاملہ تو ہر وقت ہی اپنی خطاؤں پر اور اپنی غلطیوں پہ نظر رہے، ہر وقت نظر رہے.
لوگ تان و تشنیع کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے، لہذا اس کی بالکل پرواہ نہ کرنا، قرض سے جہاں تک ہو بچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مہمانوں کا ہجوم اس نکارے کے یہاں کتنا رہتا ہے، لیکن شادی کے نام سے یا ولیمے کے نام سے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی۔ اللہ بہت مبارک فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیٹیاں تھیں نا، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے حضرت جی، یہ دونوں مذاہب علوم میں پڑھتے تھے، دونوں مذاہب علوم میں پڑھتے تھے۔ حضرت وہاں استاد تھے، شیخ الحدیث تھے۔ شیخ الحدیث دنیا کے رشتے آ سکتے تھے۔ تو یہ دونوں حضرات سابعہ یعنی ایک سال ابھی فارغ ہونے میں باقی تھا، وہاں پڑھتے تھے۔ تو حضرت نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح ایک سے کر دیا، دوسری کا صاحبزادی کا نکاح دوسری سے کر دیا، دونوں طلباء سے کروا دی۔ اور پھر یہ حضرات پڑھنے جایا کرتے تھے اور جمعرات کو گھر آیا کرتے تھے، اور جب فارغ ہوئے تو سند بھی مل گئی فارغ ہونے کی، بیویاں بھی ساتھ لے گئے۔ شیخ کی دونوں بیٹیاں کا نکاح ایسے، اور غالباً مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پھر اہلیہ جو حضرت شیخ الحدیث کی بیٹی تھی، ان کا انتقال بھی نماز کے اندر ہوا تھا، رکوع میں یا سجدے میں ہوا تھا۔ اور ویسے حضرت کے ہاں بڑا اہتمام ہوا دعوت کا، کوئی مہمان آتا جو بن پاتا حضرت اس کی خدمت کرتے، جو مہمان آتا جو بن پاتا اس کی خدمت کرتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن رسم و رواج کے قائل نہیں تھے، ہمارے رسم و رواج کے پابند، اور ہمارا ذہن کہتا ہے نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے لوگ، تو یہ تو رسم ہوئی نا، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں، یہ تو رسم ہوئی۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں تو بھری پڑی ہے اس چیزوں سے، یہ نہیں ہو تو لوگ کیا کہیں گے، گھر دیکھیں، باہر دیکھیں، خوشی دیکھیں، غمی دیکھیں، اپنی بھی نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں۔ تو ایسا ایسا اپنی زندگی کو رسم و رواج سے نکالو، آہستہ آہستہ ہمت کے ساتھ، اللہ سے مانگے بھی صحیح، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور ان چیزوں پہ نظر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔